یعنی ایک گاڑی کا ایک مقدار ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا مال ڈالو، ایک ہوتا ہے آور، اور ایک آور کا باپ ہوتا ہے تو اس نے پورا وہاں تک کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے کھانے کا کیا ترتیب ہوتی ہے؟ وہ تو پیٹ میں کوئی جگہ باقی رہتی نہیں ہے، تو اس میں اگر پانی پی لیا تو کیا ہوگا؟ سنت کے مطابق کھانا جب کھایا جاتا ہے تو وہ توڑا کھاتا ہے، بھوکا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھرنے کے چیزوں میں سب سے بری چیز بھرنے والا وہ یہ پیٹ ہے۔ جب آدمی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہر لحظے کا حکم بتایا۔ یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں زیتون اور انجیل کی، تو یہ جتنی چیزیں اگر ہم دیکھیں یہ سب اللہ نے پیدا فرمائے۔ اناج اللہ نے پیدا کیے، پودے اللہ نے پیدا کیے، پھول اللہ نے پیدا کیے، زمین اللہ نے پیدا کیے، سب چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ تو یہاں اللہ نے کھانے کی چیزوں میں زیتون اور انجیر کو کیوں خاص کیا کہ قسم ہے میری زیتون کی اور قسم ہے میری انجیر کی؟ کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ اس میں ہمیں میڈیکل کے اعتبار سے بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ کے ساتھ ضروریات لگے ہوئے ہیں، آپ انسان ہو، آپ کو کھانا پڑے گا، بھوک لگے گی، لیکن کھانا کیسے کھاؤ گے؟ ہر ایک کھانا نہیں کھانا چاہیے، صحت مند غذا کھانی چاہیے، پھر وہ صحت مند غذا بھی ایک مقدار پہ کھانی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں فرمایا کلو من الطیبات، کہ جب کھاؤ تو حلال کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، شائبہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلا حکم یہ کہ یہ حلال ہو۔ دوسرا فرمایا کہ جو چیز مل جائے اس کو کھا لیا، نہیں، اللہ نے وسعت دی ہے اور آپ کر سکتے ہو تو آپ ایسے کرو کہ اچھی غذا کھاؤ، بہترین غذا کھاؤ، ایسے غذا کھاؤ جو آپ کے لیے تقویت کے باعث بنے۔ اور تیسری بات کیا بتلا رہے ہیں کہ کھانے کی ترتیب ہونی چاہیے، اس طرح نہیں کہ خوب کھاتے رہو اور کھانا خان بن جاؤ، اس کی بھی ترتیب رکھی گئی۔ اب ہم آتے ہیں پہلی والی بات پر، جب آدمی حلال کھانا کھاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم فرما دیتے ہیں، یہ حلال کھانا یہ صرف یہ نہیں کہ حلال اور حرام کی بات ہے، اس کھانے کی بنیاد پر ان کے عبادات، ان کے معاملات، ان کے دنیاوی مسائل، ان کے قبر کے مسائل، حشر کے مسائل اور جنت تک کے جانا، یہ سب اس حلال کھانے پر موقوف ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی ہیں، بچے لڑتے ہیں، گھر والی لڑتی ہے، مجھے بالکل سکون نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں ملاوٹ ہے، اور اس ملاوٹ کی وجہ سے اخلاق بدلتے ہیں، اور بدلنے پر پھر مسائل کا انبار لگتا ہے، انبار، صرف مسائل نہیں، ایسے مسائل میں الجھ جاتا ہے کہ اس کی کوئی علاج ہی پھر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے اپنے استاذ کے ہاں پیغام بھیجا کہ حضرت مجھے آپ کی خدمت میں آنا ہے اور فلاں دن آؤں گا۔ حضرت بڑے خوش ہوئے اور اپنی بچیوں سے فرمایا کہ آپ کے ہاں ایک بہت بڑے عالم آ رہے ہیں اور پرہیزگار اور متقی اور اللہ سے اس کا گہرا تعلق۔ بچیاں بھی بڑی خوش ہو گئی کہ اب وہ آ رہا ہے، تو فرمایا کہ دیکھیں کہ یہ یہاں سے نکلے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھو یہ زیادہ کھانا یہ خدا کا عذاب ہے۔ بھائی زیادہ کھانا یہ صحت کے لیے، دین کے لیے، دماغ کے لیے، سوچ کے لیے، فکر کے لیے، اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں۔ تو جتنے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، تو وہ سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، اور سنت کے مطابق یہ بتلایا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب میڈیکل والے ان کو پتہ ہے، یہ ان کی تصحیح کر لے کہ دیکھو فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک کھانے کے لیے، ایک آکسیجن کے لیے، اور ایک پانی کے لیے، اور کھاؤ اتنا کہ آپ کا بھوک باقی رہے، ختم مت کریں۔ آپ نے دیکھا نا کہ آج سب کہہ رہے ہیں کہ جی کھانے کے ساتھ پانی مت پیو، کھانے کے پیچھے پانی مت پیو، تو جب آپ ڈاکٹر صاحب سے کہے کہ جی یہاں تو حدیث میں آیا کہ آپ پیٹ کے 3 حصے بنا دو، ایک کھانے کا، ایک آکسیجن کا، اور ایک پانی کا، تو پانی تو پینے چاہیے۔ ایک میرے کے ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا حضرت اگر سنت کے مطابق کوئی کھانا کھا رہا ہے اور سنت کے مطابق ترتیب بنا رہا ہے تو اس کو تو پانی پینے چاہیے،
اور پینے سے اس کو اور فائدہ ہوگا. یعنی ایک گاڑی کا ایک مقدار ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا مال ڈالو. ایک ہوتا ہے آور اور ایک آور کا باپ ہوتا ہے تو اس نے پورا وہاں تک کیا ہوتا ہے. تو ہمارے کھانے کا کیا ترتیب ہوتی ہے؟ وہ تو پیٹ میں کوئی جگہ باقی رہتی نہیں ہے. تو اس میں اگر پانی پی لیا تو کیا ہوگا؟ سنت کے مطابق کھانا جب کھایا جاتا ہے تو وہ توڑا کھاتا ہے, بھوکا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھرنے کے چیزوں میں سب سے بری چیز بھرنے والا وہ یہ پیٹ ہے کہ اس کو آدمی کوئی ترتیب نہیں ہے اور کار ہے. پیٹ کو اتنا کر دے کہ بس پھر اس کا کوئی علاج ہی نہ ہو. تو جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو ان کے لیے ضیافت کی جو انتظام کیا تھا تو کھانا لے کے آئے, بچیوں نے کھانا لگایا اور حضرت جب کھانے کے لیے بیٹھے تو مزے سے سب کھانا کھا گیا. وہ بچوں کو حیرت ہو گئی کہ صحیح کا مولوی آ جائے, جو تو سب کھا گیا. اور ابو فرما رہے تھے کہ یہ بڑا نیک ہے, یہ تو عجیب نیک ہے, جو کھانا لایا وہ سارا صاف کر دیا. خیر اب جب رات آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ پانی لایا کہ رات کو اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے. تو لوٹے میں پانی لا کر کے رکھا. رکھنے کے بعد جب صبح نماز میں آئے تو لوٹا بھرا پڑا ہوا ہے. تو دونوں بہنوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی کہ ابو فرما رہے تھے اتنا بڑا عالم آ رہا ہے. تو کھانے میں تو اس کا نظام یہ تھا کہ وہ جو لے کے آئے تھے وہ سارا کھا گیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے پانی رکھا کہ صبح یہ نماز پڑھیں گے تو وہ خدا کا بندہ تو اٹھے نہیں, پانی وہی پڑا ہوا ہے. ناشتے کے وقت حضرت کے چونکہ وہ شاگرد تھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا امام احمد سے کہ بھائی یہ بچیوں غلط فہمی کی شکار ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ دیکھو جب ان کے پاس کھانا آیا تو کھانا سارا کھا گیا, اور پھر ہم پانی لے کے آئے تو رات کو نماز بھی نہیں پڑھی. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حضرت جب کھانا آیا وہ کھانا تھا حلال, اور میں نے جب اس کو دیکھا جو اللہ کے طرف سے اس کے اوپر انوارات برس رہے تھے میرا ہاتھ رک نہیں سکا, وہ سارا کھانا میں نے کھا لیا جو میں 1 مہینے میں نہیں کھا سکتا تھا. اور اس کھانے کی برکت سے اللہ نے ایسے عجیب کام کرا دیا کہ پوری رات میں سوئے نہیں, 100 مسائل میں نے قرآن سے مستنبط کیے. یہ ہوتی ہے برکت حلال کھانے. جب آدمی حلال کھاتا ہے دل خود اللہ کی طرف نکلتا ہے, مسجد کی طرف نکلتا ہے, غریب پروری ہوتی ہے, ادب آتا ہے, سکون آتا ہے, راحت آتی ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں.